Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ والذین کفروا لهم نار جہنم، اور جو منکر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ان کے لیے اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی اس جہنم کے عذاب میں سے کچھ ان کے اوپر تخفیف کی جائے گی۔ ایسے ہی ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں۔ وہ اس میں چیخیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں نکال لیجئے، ہم نیک عمل کریں گے اس کے علاوہ جو ہم کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی کہ اس میں وہ نصیحت حاصل کرتا جسے نصیحت حاصل کرنا تھی، اور اس کے پاس ڈرانے والا بھی آیا؟ تو چکھو مزہ، گنہگاروں کو یہاں پر کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ کل کے درس میں تھا کہ اللہ رب العزت نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے منتخب لوگوں کو بنا دیا ہے، اور وہ منتخب لوگ امت مسلمہ ہیں۔ اب کتاب کے وارث بننے کے بعد کچھ تو گنہگار ہو گئے، انہوں نے اپنی جان کا برا کر لیا، کچھ ہیں جو درمیان میں چلے کہ ان سے برائی بھی ہوتی رہی، ان سے بھلائی بھی ہوتی رہی، اور کچھ ہیں جو ہمیشہ بھلائیوں میں سبقت کرنے والے رہے۔ اللہ کے حکم سے یہ اللہ کا فضل ہے۔ جنت میں جانے والوں کے لیے ہے کہ اس میں داخل ہوں گے، اس میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، اس میں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد کہیں گے کہ ساری تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ رب جو ہے بڑا ہی نوازنے والا بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے، جس نے جنت میں اپنے فضل سے نیک لوگوں کو داخل کر دیا۔ اب اس میں نہ ان کو کوئی گزن پہنچے گی، نہ تکلیف اور مشقت پہنچے گی، نہ ان کو کوئی تھکن لاحق ہوگی۔ یہ نیک لوگوں اور جنتیوں کے ذکر کے بعد اب برے لوگوں اور جو اللہ کے منکر ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فوراً اس کا حکم ہوا کہ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، کتاب کا انکار کیا، حقیقت میں ان کے لیے کیا جہنم کا عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد جب اس میں جھلسیں گے، جلیں گے، ان کی کھالیں ادھڑ جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ ان کی کھال جل جائے گی تو ہم اس پر دوسری کھال چڑھا دیں گے، پھر ان کو مزہ عذاب کا چکھائیں گے۔ اس میں وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن وہاں پر ان کو موت آنے والی نہیں ہوگی۔ جہنم کی آگ میں مسلسل وہ جلیں گے اور ہمیشہ ہمیش جلیں گے۔ ان کے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا کہ ان کو موت آ جائے۔ تمنائیں کریں گے، کبھی کہیں گے کاش ہم مٹی ہو گئے ہوتے، کبھی کہیں کاش ہمیں موت آ گئی ہوتی، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ لگے گا
کہ وہ قریب ہے کہ مر جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر مریں گے نہیں، ان کو نئے سرے سے پھر زندگی ملے گی اور پھر اس کے بعد ان کو عذاب ملتا رہے گا۔ اور وہاں کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں کی جائے گی، یعنی تخفیف کا مطلب کہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا، بلکہ عذاب جو ہے وہ بڑا ہی رہے گا اور سخت سے سخت ہی رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے ہی ناشکروں کو سزا دیا کرتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جب آگ کی تکلیف انہیں محسوس ہوگی، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوگی، تو وہ بلبلائیں گے، چلائیں گے، کھانا بھی مانگیں گے، پانی بھی مانگیں گے، لیکن جو چیز ان کو کھانے کے لیے دی جائے گی یا جو کچھ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، حقیقت یہ ہے کہ وہ کھانے اور پینے کی چیز نہیں ہوگی، بلکہ وہ خود اپنے اس میں ایک عذاب ہے۔ کھانے کے لیے دیا جائے گا، اتنی تیز بھوک لگی ہوگی کہ وہ ایسے کھائیں گے جیسے اونٹ کھاتا ہے، لیکن جیسے اسے کھائیں گے اور پیٹ میں لے جائیں گے تو اندر جو ہے جلن محسوس ہو جائے گی اور اس کا ایک الگ عذاب ہوگا۔ پانی جب مانگیں گے تو قرآن کی آیت ہے کہ ان کو جو ہے پانی جو دیا جائے گا وہ کھولتا ہوا ہوگا، اور پئیں گے کیسے؟ جیسے کہ اونٹ پیتا ہے، اونٹ جیسے پیتا ہے۔ اونٹ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اونٹ جو ہے اس کے 7 اتڑیاں ہوتی ہیں، 7 کھانے کے لیے، 7 پانی کے لیے۔ اس میں وہ اپنا پانی اتنا جمع کر لیتا ہے کہ تقریباً 1 ہفتے 10 دن کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ صحرا میں سب سے زیادہ مناسب اور بہتر سواری اگر کوئی ہے تو وہ اونٹوں کی ہے۔ جہاں پر کوئی پانی نہ مل رہا ہو تو اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو کئی دن کا کھانا اور پانی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیتا تو سب سے پہلے اپنے وہ سارے گھڑے جو ہے وہ بھر لیتا ہے۔ تو 7 تو اتڑیاں ہو جاتی ہیں جس میں وہ پانی رکھتا ہے، اس کے بعد اس کی کوہان ہوتی ہے جس پر جو بھی تقریباً 7 دن یا 10 دن اس کی کوہان ہے جو چربی کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ بعض اونٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے ڈبل کوہان ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک اونٹ یہ مان لیجئے کہ اگر ایک مرتبہ پانی پی لے تو اس کو کم از کم 15 دن ورنہ 21 دن تک اس کو پانی اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے اس کے لیے۔ اسی لیے اونٹ جب پانی پیتا ہے تو سب سے پہلے اپنا ذخیرہ جمع کرتا ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ جو اونٹ پانی پی رہا ہو اور اپنا ذخیرہ جمع کر رہا ہو تو کتنی تیزی کے ساتھ وہ پانی پیے گا۔ تو ایسے جہنم میں یہ جہنمی جو ہے پانی پئیں گے، اس کے بعد چونکہ پانی بہت تیزی کے ساتھ پی رہے ہوں گے، اور وہ پانی کیسا ہوگا؟ کھولتا ہوا ہوگا۔ جب کھولتا ہوا پانی پیٹ میں جائے گا تو اتڑیاں گل کے باہر آ جائیں گی، وہ ایک الگ عذاب ہوگا۔ وہاں پر چیخیں گے اور کہیں گے پروردگار ہمیں نکال لیجئے، ہمیں نکال لیجئے، ہم وہ عمل اب نہیں کریں گے جو عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک تو جو برا کام کر رہے ہیں، کفر اور شرک اور ظلم کر رہے ہیں، وہ تو سراپا ظلم اور کفر شرک ہے ہی، کفر اور شرک کے لیے نجات نہیں ہے۔ ظلم پر ہاں عذاب کے بعد نجات مل سکتی ہے، لیکن بہرحال ظلم کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے وہ ہیں جو برا کام کر رہے ہیں لیکن نیک عمل سمجھ کے کر رہے ہیں، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیکی ہے حالانکہ وہ نیکی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے بہت سے ایمان والے بھائی، ہمارے مسلمان بھائی قبروں پر جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین ہے اور اس کے ذریعے ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ بعض لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی، جاتے ہیں اولاد مانگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اولاد ہم کو یہاں سے مل جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو مختلف اعتبار سے جو اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں اور اسے نیک کام سمجھ رہے ہیں، بھلائی اور نیکی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نیکی نہیں ہے۔
وہ نیکی نہیں ہے۔ ایسے بہت سی چیزیں، جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ کنڈا بھرا جائے گا اور یہ کام کیا جائے گا، یا محرم میں ہم تعزیہ اٹھا رہے ہیں، یا ہم اس میں ماتم کر رہے ہیں، تو حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دین نہیں ہے۔ آپ اس کو اس اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل پیش کر دیا، جو کچھ تھا اس وقت دین ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مانا کہ 10 محرم کو شہید ہوئے، ٹھیک ہے، 10 محرم کو شہید ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے بعد ان کی شہادت ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ دین تو مکمل ہو چکا تھا۔ اگر 10 محرم کو تعزیہ اگر جائز ہوتا یا یہ کہ دین ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر تمام صحابہ نے وہ کیا ہوتا یا نہیں؟ صحابہ بھی چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی چلے گئے، عمر بھی چلے گئے، عثمان بھی چلے گئے، علی بھی چلے گئے، ابھی حسن اور حسین باقی ہیں، اور امام معاویہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کی حکومت چل رہی ہے، ان کو شہادت ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے اتنی حکومتیں، اتنے خلفاء کے جانے کے بعد اگر امام حسین شہید ہو جاتے ہیں بہت سے صحابہ کی طرح، تو کیا امام حسین کو اس پہ تعزیہ شروع کر دیا جائے تو یہ دین ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں کیا تھا، اب دین مکمل ہم کر رہے ہیں، تو ہم اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو وہ دین نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سے کام ہیں جو برے ہیں اور ہم اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے اس طرح کے کام کرنے والے، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لیجئے، ہم جو نیک عمل کر رہے تھے نیک عمل سمجھ کر، اور اب ہمارے سامنے کھل گیا ہے کہ وہ نیک عمل نہیں ہے، اب اس عمل کے علاوہ ہم وہ عمل کریں گے جو واقعتاً تیرے نبی نے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل بتایا ہے، اب ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو پروردگار فرمائے گا کہ اب مہلت نہیں ہے۔ اس وقت کہا جائے گا، جواب دیا جائے گا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ کسی کو 18 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 80 سال وغیرہ وغیرہ، یعنی بلوغت کے بعد سے اولم نعمرکم جو کہا گیا، اولم نعمرکم، یہ اصل جو عمر شروع ہوتی ہے 18 سال، اس سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے وہ کہہ لیجئے کہ سیکھنے کی ہوتی ہے، سمجھنے کی ہوتی ہے، اور 18 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد آدمی سیکھ چکا ہوتا ہے، وہ سمجھ چکا ہوتا ہے، وہ بالغ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری آ چکی ہوتی ہے، اس کے اوپر نمازیں فرض ہو چکی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہو کہ جب وہ فرض ہو جائے اس کے اوپر نمازیں، تو اب وہ سمجھدار ہو چکا ہے، اس عمر کو پہنچ چکا ہے جس میں سمجھداری آ جاتی ہے۔ اس عمر میں تو نہ جانے کتنے ایسے مسلم قائد اور لشکر کے سردار بنے جنہوں نے بڑی بڑی حکومتوں کو تہوبالا کر دیا۔ محمد بن قاسم کو دیکھیے، 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا عرب سے آ کر۔ محمد الثانی الفاتح کو دیکھیے، 22 سال 23 سال کی عمر میں، زیادہ 24 سال عمر بتائی جاتی ہے، قسطنطنیہ کو فتح کر ڈالا۔ طارق بن زیاد نے دیکھیے اسی عمر میں، جو کہ خود ایک غلام تھے، انہوں نے اسپین کو فتح کر ڈالا، یعنی اندلس کو فتح کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بہت کچی عمر کے تھے، بہت کچی عمر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے اسامہ جو ہیں ان کو جو ہے بہت کچی عمر کے تھے، ان کو جو ہے لشکر کا سردار بنا دیا۔ حالانکہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، عمر دراز صحابہ بھی موجود تھے، بڑے سمجھدار اور ذہین صحابہ بھی موجود تھے، عمر جیسے رضی اللہ عنہ صحابہ جیسے موجود تھے، لیکن بنایا کس کو؟ زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ کو، جو بالکل کچی عمر کے تھے۔ تو معلوم یہ ہو کہ 18 سال کی عمر جو ہے یہ ایک ایسی عمر ہے جو نوجوانی کی اس میں قدم رکھ کر ایک نئی امنگ پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ تو ایک عمر ہوا ہے، اب اس کے بعد اگر سمجھ میں نہ آئے تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دوسری عمر جو ہے وہ 40 سال کی عمر ہے، جو عقل کی بلوغت کی عمر کہلاتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو عام طور سے جو نبوت ملی، عام طور سے، ہمیشہ نہیں، ہر ایک کو نہیں، عام طور سے جو نبی کو نبوت ملی ہے وہ 40 سال مکمل ہونے کے بعد،
کہ اس وقت انسان پختہ عقل کا ہو جاتا ہے، پختہ شعور کا ہو جاتا ہے، جو اسے سمجھنا ہو، جتنے تجربات اسے حاصل کرنے ہوں وہ حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اب اس کی بالکل پختگی کی عمر پہنچ جاتی ہے کہ کوئی چیز بلا سمجھے، بلا اس کو دیکھے ہوئے، بلا اس کے بارے میں اچھے اور برے سوچے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو ایسی عمر نہیں دی؟ تیسری عمر جو ہے وہ 60 سال کی ہے، جو آخری عمر کہلاتی ہے، کہ انسان آخری عمر کو پہنچ گیا، کیا اب بھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے بیچ میں ہے۔ عام طور سے جو عمر ہے اس امت مسلمہ کی یا اس امت محمدیہ کی، اس میں سب شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، مشرک بھی شامل ہیں، دیگر تمام مذاہب بھی شامل ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب دوسری امتیں نہیں رہیں، اب یہ اللہ کے نبی کی امت کہلا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، تو بہرحال ان کی عمر جو عام طور سے جو رکھی گئی ہے وہ 60 سال ہے، 60 اور 70 کے بیچ کی، تو یہ آخری عمر ہے۔ تو اولم نعمر کو کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ کیا تم اب اس عمر کو بھی نہیں پہنچے کہ سمجھ جاؤ؟ اگر آخری عمر میں بھی سمجھ جائے تب بھی غنیمت ہے۔ اس کے بعد فرمایا تذکر فی من تذکر، ایسے عمر کو پہنچ گئے ہیں جس میں نصیحت حاصل کرنے والا اگر نصیحت حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا، عمر دراز بھی ہو گئی، اچھی عمر کو تم پہنچ بھی گئے، عقل و شعور کی بلوغت کی عمر کو پہنچ بھی گئے، آخری عمر کو پہنچ بھی گئے، ساتھ میں ڈرانے والا بھی آ گیا۔ ڈرانے والا سب سے پہلا کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ آپ کو کہیں پر جاءکم النذیر کہا گیا ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ کہیں پر کہا گیا انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔ دوسرے کی کتاب جو قرآن کریم ہے یہ بھی ڈرا رہی ہے، یہ بھی آخرت کے عذاب سے ڈرا رہی ہے، اللہ کے وعید سے ڈرا رہی ہے، لہذا یہ دوسری کتاب جو یہ بھی ڈرانے والی چیز ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کی یہ عمر ہے جو آپ کو ڈرا رہی ہے کہ اگر ایک بال بھی سفید ہو جائے تو وہ اپنے دوسرے بالوں سے کہتا ہے اب تمہاری باری آ گئی ہے سفید ہونے کی، اور سفیدی کا مطلب یہ ہے کہ موت کا بگل بج چکا ہے کہ اب کب تمہارے قریب موت آ جائے کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ موت تو ایسے بھی ہوا ہے، لیکن بہرحال بال پکنے کے بعد تو گویا کہ اب عمر بالکل قریب ہو چکی ہے، آپ کی ختم ہونے والی ہے، کب موت آ جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ تیسرے یہ کہ جاءکم النذیر میں 3 چیزیں ہو گئی، چوتھے جو بات آئے گی وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ موت سب سے تلخ چیز ہے، جس کا مزہ ایک ہی مرتبہ آدمی چکھتا ہے، اور ہر آدمی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اس حقیقت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ کہے گا کہ موت آ ہی نہیں سکتی کیونکہ ہمیں آئی نہیں آج تک، تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اسے موت آنی ہے اور ایک ہی بار آئے گی، کیونکہ وہ روزانہ منظر دیکھ رہا ہے اپنے سامنے، روزانہ واقعات اور حالات وہ دیکھ رہا ہے، نہ جانے کتنوں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر جا کے مٹی کے نیچے دفن کرایا، اس سے اس کو معلوم ہے کہ یہ موت بالکل پرفیکٹ ہے اور ایک ہی بار آئے گی۔ تو وجاءکم النذیر، ڈرانے والا بھی آ گیا۔ تو اب اگر نہیں سمجھ میں آئے ان تمام چیزوں کے بعد بھی، تو اللہ نے فرمایا کہ اب عذاب چکھو، اب مزہ چکھو، اب جہنم کا عذاب چکھو۔ اب یہ جتنے گنہگار تھے، یہ جو ظالم تھے، جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے، اپنی جان کا نقصان کرنے والے تھے، اب یہاں پر ان کا کوئی والی اور مددگار، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا، کوئی ان کا سفارشی نہیں پیدا ہوگا۔ اب یہ صرف اللہ کے اس میں ہے، اللہ جیسے چاہے گا ان کو جب تک چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دنیا میں ہی خیر خواہی اور نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب